أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، دیکھتے ہی دیکھتے نومِ پارے کے بھی ختم کے قریب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ پہلا سجدہ بھی آ گیا۔ ویسے قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، یعنی 14 ایسی آیتیں ہیں کہ جس کے پڑھنے سے، جس کے سننے سے ایک سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی، یہ 8ویں پارے کی آیت ہے۔ سمجھیے اس میں جو مضمون ہے اس کے ساتھ ایک حدیث بھی پڑھی ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح سمجھیے۔ حضرات، اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پروردگار سے مانگو عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ اور آہستہ۔ بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اسپرٹ ہے۔ میں نے آج سوچا کہ کچھ ایسی اہم دعائیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پابندی سے صبح شام پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے، جسمانی آفتوں سے حفاظت فرماتا۔ آج ترقی یافتہ زمانے میں آپ کے صحیح ہونے سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ سیدھے جا رہے ہیں، گاڑی پیچھے سے ایک آدمی لا کے گاڑی مار دیتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ تو ٹھیک ہے۔ ان اچانک پیش آنے والی مصیبتوں سے حفاظت کے لیے نبوی نسخہ میں دینا چاہتا ہوں، بہت آسان ہے، اور چاہتا ہوں کہ ان دعاؤں کو آپ اگر پڑھ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو کل سے ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ 2-3 منٹ کا مسئلہ ہے، لمبا چوڑا مسئلہ نہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری رات جو ہے جاگنے کی عادت ہوتی ہے، پھر بھی صبح کہتے ہیں رات بہت جلدی گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح میں اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دن شام تک بلاؤں سے، آفات مصیبات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بہت مختصر دعا، آپ بھی پڑھیے، سنیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو صبح پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم نے تجربہ کیا کہ اس دعا کو صبح اہتمام سے پڑھنے سے
شام تک بہت سی بلاؤں سے محفوظ. اس کے بعد انہوں نے اپنا تجربہ لکھا کہ ایک دن مدینے میں رات میں مغرب کے بعد اس دعا کو پڑھنا بھول گیا. اسی دن بچھو نے مجھے ڈس لیا. اسی روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. حضرت عثمان بن عفان سے روایت کو سننے والے ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ابان بن عثمان یا عثمان بن ابان. وہ اس حدیث کو اپنے شاگردوں کو سنایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ اسے بلاؤں سے محفوظ فرماتا. جب انہوں نے اس حدیث کو سنایا تو شاگردوں نے ان کو دیکھا، اس لیے کہ ان کا ایک حصہ فالج شدہ تھا، ایک حصہ پورا پیرالائز ہو گیا. شاگردوں نے دیکھا یہ تو کہہ رہے کہ دعا پڑھنے سے بلاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں، خود ان کا ایک حصہ پیرالائز ہو گیا. فوراً استاد تھے، انہوں نے سمجھ لیا. اس کے بعد انہوں نے شاگردوں سے کہا تم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس دعا کا یہ اثر ہے تو مجھے کیوں فالج ہوا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برحق ہے. اتفاق دیکھو کہ ایک دن مجھے یہ دعا نہیں پڑھا، بھول گیا، اسی دن یہ فالج ہوا. تو یہ دعا چھوٹی سی ہے، خود بھی پڑھے، بچوں کو بھی پڑھائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے، بسم اللہ الذی، اللہ کے نام سے پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان. اس کا نام لے لینے سے اب کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ السمیع العلیم، اور وہ ذات سننے بھی والی ہے، جاننے والی بھی، سنتے بھی ہے. دوسرے نمبر کی دعا بہت مختصر دعا، اس کے بھی بڑے فضائل آئے. وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. حدیث میں آیا ہے کہ جو ان کلمات کو پڑھتا ہے اسے بہت ظاہری فائدے ملتے ہیں. اس میں آدمی کہتا ہے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے کلمات سے. اللہ کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے، محدثین نے تشریح میں کہا کہ قرآن بھی ہے اور اللہ کے وہ کلمہ جو کن کہنے سے بنتا ہے وہ سب مراد ہے. التامات، اللہ کے کلمات کامل اور مکمل ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے کامل و مکمل کلمات سے، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جسے آپ نے پیدا کیا. کبھی جنات، کبھی شیاطین، کبھی موذی جانور آدمی کو تکلیف دے دیتے. اللہ کے جو کلمات ہیں وہ کامل و مکمل ہیں، ناقص نہیں ہے کہ آدمی کو چند دن کے بعد اپنے کہے ہوئے کلمات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، یہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ یہ جملہ جو ہے اس سے بہتر یہ جملہ ہو سکتا تھا. ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے. میرے ایک استاد فتحی عبدالمجید المرشدی مصری، بڑے پروفیسر تھے، پی ایچ ڈی کرنے والے طلبہ ان سے آ کر اصلاح لیتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا، بھائی میں اتنا بڑا پروفیسر ہوں، بڑے بڑے لوگ میرے پاس پی ایچ ڈی کرنے والے آ کر اپنے کلام کو درست کراتے ہیں، تو میں نے
نے سوچا کیوں نہ میں بھی کچھ عربی اشعار بناؤں، جب دوسروں کے اشعار کو صحیح کر رہا ہوں تو میں تو بڑا آدمی ہوں، مجھے خود بھی کچھ اشعار بنانا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کچھ عربی کے اشعار بنائے بڑی محنت سے، جب وہ تیار ہو گئے پھر پڑھا ادھر سے ادھر جو الفاظ کم و بیشی کے تھے اسے سب فٹ کر دیا، تو میں بہت خوش ہوا کہ چلو میں نے بھی کچھ اشعار بنا دیے، اب طلباء میں اپنے دوست احباب میں بانٹوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیپر میں بنایا کاغذات میں کہیں رہ گئے۔ اس زمانے میں 2000 سے پہلے ایسا نہیں کہ فون میں ایک تصویر لیے PDF بن گیا فوراً خیرات میں بانٹ دیے، پہلے زراعت کرنا پڑتا تھا، بہت سارے بے کارروائیاں ہوتے تھے۔ کہنے لگے کہ وہ پیپر میں رکھا، اس کے بعد کہیں وہ پیپر نکل گیا۔ بہت زمانے تک میں سوچتا رہا، پھر کہتے ہیں کہ مجھے گھر خالی کرنا پڑا تو دوسرے گھر میں شفٹنگ کا مسئلہ آیا۔ 10 سال کے بعد جب گھر خالی کر رہا تھا وہ کاغذات ملے تو میں نے اپنے بنائے ہوئے اشعار کو دیکھا۔ 10 سال پہلے بنایا تھا، جسے اتنی محنت سے بنایا، تلاش کیا، بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس اشعار کو تقسیم کروں شاگردوں میں دوسرے لوگ۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا چلو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں دوبارہ اپنے بنائے ہوئے اشعار۔ کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد جب میں نے اپنے اشعار پڑھے تو میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری حفاظت فرمائی کہ اس زمانے میں یہ پیپر میرے سے گم ہو گیا۔ 10 سال کے بعد میں اپنے اشعار کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر دنیا بھر کی غلطیاں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ عربی کا پروفیسر PhD کے طلباء کو جو ہے گائیڈنگ کرنے والے آدمی، وہ کہہ رہے 10 سال کے بعد میں دیکھتا ہوں تو مجھے خود اتنی غلطیاں آ رہی ہیں، مجھے ہنسی آ رہی ہے، اب سوچو دوسروں کے ہاتھ میں جاتا تو کیا ہوتا۔ یہ واقعہ میں سنا کے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث کے جو الفاظ ہیں، آج 1450 سال گزر گئے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ لفظ کی جگہ یہ لفظ ہونا چاہیے تھا، یہ لفظ زیادہ بہتر تھا، یا یہ معنی کو بتانے میں زیادہ بہتر ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کلمات کامل و مکمل ہیں، بڑا اس میں اثر ہے، بڑے مؤثر ہیں، اس میں اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب الام، جس میں انہوں نے احادیث سے مسائل کو اخذ کیا اور اسے جمع کیا۔ کتاب کی جب طباعت ہونے لگی تو انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ بھی اس کتاب کو پڑھو، اس میں دیکھو کوئی غلطی بھول چوک ہو تو اسے درست کرو۔ طلباء لگ گئے کام میں اور بتایا کہ حضرت یہاں یہ ہوئی، پھر حضرت نے کہا دوبارہ تصحیح کرو، پھر شروع سے پڑھو، پھر دوبارہ پڑھا گیا، اتنی بڑی کتاب کو پھر غلطیاں آئی، اسے صحیح کیا گیا۔ 17 مرتبہ شاگردوں نے الگ الگ شاگردوں نے کام کیا۔ 17ویں مرتبہ بھی جب غلطی آئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چھوڑو بھائی، اللہ کے کلام کے علاوہ کسی کے کلام میں غلطیاں نہیں ہیں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی، دوسری دعا، میں پھر دعا کے بعد آتا ہوں۔ پہلی دعا بسم اللہ 3 مرتبہ، دوسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ یہ دعا کلھا کا لفظ بڑھائیے یا چھوڑ بھی دیں گے، من شر ما خلق۔ تیسری دعا جس کے بڑے فضائل آئے ہیں، اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے جتنے استغفار کے صیغے آپ پڑھتے ہیں
ان سب کا یہ سردار ہے، سب سے بہتر ہے. کیا ہے وہ؟ سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ سید الاستغفار. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آدمی اللہ کے دربار میں کہہ رہا ہے اے اللہ آپ ہی اکیلے معبود ہیں، برحق ہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ ہی کا غلام ہوں، اور میں اپنی کوشش، طاقت اور حیثیت کے مطابق آپ کے ساتھ جو وعدے ہیں ان پر میں پابند ہوں. اور اے اللہ جو کچھ مجھ سے بھول چوک ہوئی ہے تو اسے معاف فرما، جو کچھ بھول چوک ہوئی ہے تو اس سے معاف فرما، اس لیے کہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی معافی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. یہ 3 دعائیں ہیں. چوتھی دعا قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سورہ توبہ کے آخر میں ہے، وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آپ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی دعا ہے. میں اس سیلفی میں پڑھنے والے طلباء کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں. دعائیں ہیں ہم سب کی کہ اللہ انہیں خوب اعلیٰ نمبرات سے کامیابی نصیب فرمائے. بڑے بڑے چیپٹر یاد کر لے رہے ہیں، بڑے بڑے چیپٹر یاد کر لے رہے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی مادری زبان بھی وہ نہیں ہے. مومن کو تو عربی سے بے انتہا محبت ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنتیوں کی زبان یہ ہے، قرآن کی زبان یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا اس پر توجہ دیں گے تو یہ یاد کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن مجید کے حافظوں کا الگ الگ جو ہے تو واقعات ہے. 80 سال کی عمر میں ایک صاحب ایمان لائے، ان کو پتا چلا کہ قرآن کے حفظ کرنے کا بڑا ثواب ہے. انہوں نے شروع کیا، 110 سال کی عمر میں جا کر ان کا قرآن مکمل ہوا. اس کے بعد 10 سال ہو چکا ہے. اورنگزیب کا واقعہ سناتا. اورنگزیب صاحب جنہوں نے اپنے والد کو قید کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے تاج محل بنایا اور بہت ساری چیزیں دیکھا کہ خزانہ خالی ہو رہا ہے تو قید کر دی، اور 2 خادموں کو رکھ دیا تھا کہ والد کو جاؤ جا کر اچھی طرح کھانے پینے کا سب کا انتظام کرنا. وہ جاتے، بادشاہ تھے ان کے والد شاہ جہاں، کبھی وہ بات نہیں کرتے. ایک دن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان کے فرزند حافظ ہوئے تو کہوا بھیجا والد کو کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا. خادموں نے جا کر کہا کہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا. تو ان کے والد نے، شاہ جہاں نے کہا وہ حافظ ہوا ہے تو اس کے باپ کے لیے فائدہ ہے، یہ اگر حافظ ہوتا تو میرے لیے فائدے کی بات ہوگا. اورنگزیب کا بیٹا حافظ ہوا ہے تو اورنگزیب کو فائدہ ہوا، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میرا بیٹا تو یہ ہے، یہ اگر حافظ ہوتا تب میرے لیے خوشی کی بات، کمال کی بات. خادموں نے آ کر بتایا کہ آپ کے والد نے آج پہلی مرتبہ بات کی اور یہ بات کہی. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن مجید اس کی بات حفظ کیا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے والد ان سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تجھے عالم بنایا، مفتی بنایا، قاری جو کچھ بھی بنایا ہو وہ قوم کے لیے بنایا
اس لیے قرآن تمہیں ہمیشہ پڑھنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ثمرات اور اس کے فائدے مجھے قیامت میں ملے۔ اس لیے خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا پوری زندگی مغرب کے بعد اوابین میں سوا پارہ پڑھے بغیر کوئی بھی ان کا کہیں بھی کتنا بھی بڑا پروگرام ہو، جب تک وہ سوا پارہ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین میں نہیں پڑھ لیتے تھے، کوئی پروگرام آگے ان کا نہیں ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، بات چل گئی، دعائیں لمبی ہیں، سوچ کر آپ گھبرا نہ جائیں۔ آج کل موبائل میں وائس میسج میں ہی سیو کر لیجئے، 10-20 بار پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، یاد ہو جائیں گے۔ اور ان دعاؤں کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبح شام کی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کی، اور اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو بھی ان دعاؤں کو یاد کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت اسمک عظیم کالسلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔